رمضان 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 الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بیان سے پہلے ایک مسئلہ سن لیں، ایک حکمت کی بات سن لیں۔ کسی کی برائی کرنا شریعت میں حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اس سے وہ برائی مراد ہے جس کا انسان کی ذات سے اور اللہ سے تعلق ہو۔ اگر کسی میں ایسی برائی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو مالی یا جانی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر جس شخص کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی اس آدمی سے، مثال کے طور پر کوئی مالی معاملات میں 2 نمبر ہے۔ اب آپ نے مثال کے طور پر زید جو ہے نا، وہ مالی معاملات میں کیا ہے؟ 2 نمبر۔ آپ نے زید کو زید بکر سے لین دین کر رہا ہے، آپ نے بکر کو چھپڑ میں لے جا کے بتا دیا کہ بھائی یہ بندہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ لاؤڈ اسپیکر لے کے اعلان کریں، آپ نے بکر کو چھپڑ میں جا کے بتا دیا کہ یہ بندہ کیا ہے، تھوڑا اس سے ہوشیار رہنا۔ تو یہ چیز غیبت میں نہیں آتی، بلکہ فرض ہے کسی کو نقصان سے بچانا۔ رشتے ناتے جب طے ہوتے ہیں، لڑکی میں کوئی عیب ہے جو لڑکی والوں نے چھپایا ہوا ہے، خطرناک قسم کا عیب ہے، تو لڑکے کو پہلے بتا دیں۔ لڑکے میں کوئی ڈینجرس قسم کا عیب ہے، سٹا لگاتا ہے، چرس پیتا ہے، تو جب اس کا رشتہ ہو رہا ہے تو ایسے نہیں گھننے بن کے بیٹھے رہیں، لڑکی والوں کو جا کے بتا دیں، بشرطے کہ خود بھی یقین ہو آپ کو بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ یہ عمل غیبت نہیں کہلائے گا بلکہ فرض کہلائے گا۔ ہاں اس کا ذاتی عمل اگر کوئی ہے وہ نہیں بتائیں کسی کو کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ تو اللہ 100% درست کون ہوتا ہے دنیا میں، اور شریعت نے حکم دیا ہے ہمیں کہ دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جو عیب کسی کو بتانے کا ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، جو نہیں بتانے کا ہے وہ ساری دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس نے یہ کیا، اس نے اس کی کال پکڑی گئی، اس نے یہ کر لیا، اس نے وغیرہ وغیرہ جو ہو رہا ہے سوسائٹی میں۔ اچھا، اب اس میں کچھ بیوقوف لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اگر کسی کو بتاؤ کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے، اس سے بچ کے رہنا، تو جا کے اس بندے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا کہ تم 2 نمبر ہو، تو یہ اس کی علامت ہے یہ دونوں 2 نمبر ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں، یہ دونوں ہی 2 نمبر ہیں، کیونکہ 2 نمبر ہی 2 نمبر کو بتا سکتا ہے کہ تمہارے بارے میں یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ 2 نمبر۔ تو یہ لوگوں میں سینس بالکل بھی نہیں ہے۔ جب آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے یا کچھ بھی ہے، تو آپ، میں نہیں کہہ رہا فوراً یقین کر لو، بھائی دلیل تو نہیں ہے نا، ایک بندے نے ہی کہا ہے، اور ہر وقت ہر ایک کے پاس دلیل بھی نہیں ہوتی، وہ تو اس نے دیکھا ہوتا ہے، گواہ کہاں سے لائے گا، بس اس کا تجربہ ہوتا ہے تو وہ شیئر کر دیتا ہے بچانے کے لیے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک آدمی کی کہنے پہ یقین کر لو، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑے سے ہوشیار ہو جاؤ کہ یار فلاں بندے نے کہا ہے کہ یہ 2 نمبر ہے، ہم فلاں کے کہنے پہ نہیں مانتے، جلدی بدگمان نہیں ہوتے، لیکن خود ذرا اس کو ہم کسی طریقے سے آزماتے ہیں یا اور اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں۔ ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے مان لو، نہیں ثابت ہو تو بھائی بولو غلط فہمی ہوئی ہے جس نے بتایا ہمیں۔ آج ایک عجیب بیوقوفی حماقت کی بات ہے کہ آپ کسی کو بتاؤ کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کے منہ پہ جا کے بتا رہا ہوتا ہے تمہارے بارے میں فلاں کہہ رہے تھے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو دونوں کو رکھ کے تھپڑ لگانے کا دل چاہتا ہے۔ 1 نمبر کے دونوں کیا ہیں؟ بیوقوف ہیں۔ تو کچھ 2 نمبر لوگ ہیں ہمارے ہاں، نہیں باہر کے دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، بڑے بڑے تاجر ہیں نہیں بنے ہوئے ہیں، تاجر گھنے بنے ہوئے ہیں، تاجر ہیں نہیں، لیکن ایسے بنے ہوئے جیسے بڑی بڑی کمپنیوں کے شیئر ہیں ان کے پاس۔ تو میں نے 2-3 لوگوں کو بتایا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، 0 ہے، اس کا کہیں کسی کمپنی میں کوئی شیئر نہیں ہے، فلاں کمپنی کا نام استعمال کرتا ہے، فلاں کمپنی کا نام ہے، نہ فلاں کمپنی کا نہ فلاں کمپنی کا، اور اس کی بیس پہ یہ بہت 2 نمبریاں کر رہا ہے، لوگوں کو الو بنا رہا ہے، اور نام کے ساتھ بھی بڑے بڑے القاب لگے ہوئے ہیں۔ تو لیکن میں نے توبہ کی ہے، یہ کام آئندہ انسان کیا کرے، نہ کرے۔ کچھ کرنا کرانا ہوتا نہیں، اس کو جا کے بتا رہے ہوتے ہیں، وہ صاحب تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ بندہ جو ہے نا جس کے کمپنیوں میں شیئر ہیں میں کچھ بھی نہیں۔ ابے تو اس کمپنی والے سے جا کے پوچھ لینا کہ واقعی شیئر ہیں یا نہیں، وہ کمپنی والے کہتے کہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ دوسرا بھی کیا ہے، یہ بھی 2 نمبر ہے، دونوں ملے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کسی سے معاملات کرو نا، داڑھی ٹوپی پگڑی چہرے کی رونق اور نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، دامت برکاتم لگا ہوا ہے، مفتی کا لفظ اتنا ہلکا اتنا سستا ہے، پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا۔ پاکستان میں سب سے سستا لفظ کیا مارکیٹ میں چل رہا ہے، ڈاکٹر لگانا مشکل ہے،
لوگ پوچھیں گے بھائی تیرے پاس ڈگری کہاں ہے؟ سائنٹسٹ لگانا مشکل ہے, میکینک لگانا مشکل ہے, مستری لگانا بھی مشکل ہے. مستری عبدالستار نہیں بول سکتے. مستری لوگ آ جائیں گے بھائی تو کہاں سے مستری ہے, تو ٹماٹر بیچتا ہے. لیکن مفتی کسی بھی پاگل کے ساتھ لگا دو, لوگ کیا کر لیں گے؟ ایکسیپٹ, بولیں گے یار زبردست, حضرت جی بہت پہنچے ہوئے. اور یاد رکھو جیسے یونیورسٹیوں سے لوگ فارغ ہوتے ہیں نا, تو سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کیا ہیں؟ پاکستان کی بات کر رہا ہوں, انڈیا پاکستان دونوں میں تقریباً, انڈیا کا پھر بھی تھوڑا تعلیم کا نظام ہم سے بہتر ہے, لیکن بہت سے کیا ہوتے ہیں بالکل ہر چیز سے فارغ ہوتے ہیں. تو ایسے ہی مدرسوں سے بھی جب فارغ ہوتا ہے کوئی, کچھ ذہین ہوتے ہیں, کچھ پڑھاکو ہوتے ہیں, کچھ بالکل ہی کیا ہوتے ہیں, فارغ ہوتے ہیں. تو یہ نہیں دیکھ لیا کرو کہ فلاں کے پاس مدرسے کی ڈگری ہے, اس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے, اس کے نام کے ساتھ دامت برکاتم لگا ہے, وہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہے, وہ جامعۃ الرشید سے پڑھا ہے, وہ دارالعلوم کورنگی سے پڑھا ہے. ہر طرح کی چیز مارکیٹ میں ہر جگہ ہول سیل کے حساب سے پائی جاتی ہے. پھر یہ لوگ مدرسوں کی ڈگریاں دکھا دکھا کے لوگوں کو الو بنانے کا دبا کے کام کرتے ہیں. ابھی آج میرے پاس ایک کیس آیا, رو رہا تھا بندہ, اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی, کوئی کیس ہوگا, بیمار ہوتی ہیں, بیسیوں قسم کی آج کل بیماریاں ہیں, ڈپریشن بھی ہوتی ہے, نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھا دیتے. الو کا پٹھا روحانی عامل کو دکھا دیا اس نے. مجھے تو اس کے شوہر پہ غصہ آ رہا ہے. وہ کوئی بڑے بزرگ تھے روحانی عامل, کوئی یہاں بھی نہیں پاکستان سے باہر, بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ. الو کے پٹھے نے اس کی بیوی کو طلاق دلوا کے خود شادی کر لی اس سے. ایسے ہو رہے ہیں, اور بھی کیس ہیں میرے پاس, یہ بزرگوں کے کیسز بتا رہا ہوں. وہ بزرگ نہیں ہوتے, روحانی عامل کا بزرگی سے کیا تعلق ہے یار؟ میں نے کہا تم نے کمبختوں میرے بیان نہیں سنے, 10 سال سے چیخ رہا ہوں میں, اور یہ ایک کیس تھوڑی ہے میرے پاس تو اور بھی ایسے کیس ہیں. کاؤنسلنگ کی بیوی کی, سمجھایا کہ ایکچولی یہ تم اصل میں اپنے میاں کے ساتھ ایکچولی تمہیں جو ہے نا اصل میں ڈسٹربنس بہت ہو رہی ہے, اور پھر وہ آ رہے ہیں حصار کھینچ رہے ہیں, ہوتے ہوتے وہ بیگم اس کو چھوڑ کے کس پہ لٹو ہو گئی. یہ بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں, اندر سے بڑے زہریلے ہوتے ہیں, یہ ایسے نرم لہجے میں ایکچولی کر کے اس کو بات کریں گے, اس کو چھوڑ تو بتا. اور پھر یہ کچھ دن کے بعد رکھ کے, ویسے بھی ان کا روحانی عاملوں میں وفا کہاں ہوتی ہے, ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اس کو. تو کبھی تمہاری بیوی اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے, خدا کے لیے روحانی عامل کے پاس مت لے کے جانا, نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کراؤ, وہ پھر بھی شاید انسان کا بچہ بن کے کچھ میڈیسن دے ٹھیک ہو جائے. عاملوں کے پاس مت لے کے جاؤ, یہ تمہارے گھروں میں طلاقیں دلوائیں گے. اور بھی کراچی میں بھی ایسے عامل ہیں. اب میں کسی کو بتا دیتا ہوں اس عامل کے بارے میں, وہ فراڈی ہے, جا کے اس عامل کو بتا رہا ہے, مفتی صاحب کہہ رہے ہیں تو فراڈی ہے, کرنا کرانا تو نے کچھ ہے نہیں, تو جا بھائی, تو پھر جاؤ, تو اس کا مطلب تو بھی ملا ہوا ہے اس کے ساتھ, تو بھی ملا ہوا ہے, تو بھی اسی درجے کا فراڈی ہے. بیوی گئی مارکیٹ سے شارٹ علاج کے چکر میں, اب مجھے آگے کہہ رہا ہے, میں نے کہا آپ تو طلاق بھی ہو گئی, عدت کے بعد اس نے شادی بھی کر لی. میں نے کہا وہ ہو تو اس کو دے دے گا طلاق تھوڑے دنوں میں, اب صبر کرو, آرام سے بیٹھو. تو کہہ رہے آپ اس روحانی عامل کے خلاف بیان کرو, میں نام بتاتا ہوں اس کا. میں نے کہا بھائی جان, میں اگر نام لے کے بیان کرنا شروع کر دوں, کوئی ایک ہو تو ہے نا, ہوگا کچھ بھی نہیں. میں نام بھی لے لوں گا نا, لوگ ٹس سے مس نہیں ہوں گے, میری خامخواہ کی دشمنیاں بڑھیں گی بلا وجہ کی. پہلے کم ہم نے ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں. تو سارے ایک جیسے جب ہول سیل کے حساب سے ریٹ پہ بتا رہے ہیں کہ بھائی روحانی میں نہ دیوبندی دیکھو, نہ تبلیغی دیکھو, نہ یہ دیکھو کہ یہ بزرگ ہے, نہ یہ دیکھو کہ یہ تبلیغی ہے, نہ یہ رائیونڈ کا مقیم, یہ بھی نہ مت دیکھو. رائیونڈ کا مقیم ہو, بہت بڑا خلیفہ ہو, اگر وہ جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ کیا ہے, وہ 2 نمبر آدمی ہے. جن چڑیل بھوت کسی کا باپ نہیں بھگا سکتا بھائی, اور اگر بھگا سکتا ہے تو روحانی عامل کے علاوہ بھی سب بھگا سکتے ہیں. میں بھی بھگا سکتا ہوں, آپ بھی بھگا سکتے ہیں. وہی آیت الکرسی پڑھ کے آپ دم کر دو, بھاگے گا, اس کا باپ بھی بھاگے گا. نہیں بھاگ رہا, مسجد کے امام کے پاس جاؤ, ذرا نیک آدمی کے پاس چلے جاؤ, وہ دم کرے گا, زیادہ فائدہ ہوگا. اس سے آگے جن چڑیل بھوت کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھاگا تو اس کا مطلب نہیں بھاگ رہی ہے, صبر کر کے بیٹھ جاؤ. بولے بھائی ہم نے جنات سے کیا کر لیا ہے, کمپرومائز کر لیا. 2-3 چڑیلیں بھی گھر میں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. صبر کرو یار. اور زیادہ تر کیس جن چڑیل کے نہیں ہوتے, ڈپریشن کے ہوتے ہیں, میڈیسن سے کور ہو جاتے ہیں. لیکن ڈپریشن کی میڈیسن بر وقت ہو جائیں تو معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے. عاملوں کے چکر میں پڑھ کے کیس بگاڑ دیا نا, تو پھر مریض کی ایسی کی تیسی, ہر جگہ مسئلہ ہے. آج تو میں فون اٹھاتا نہیں, اب تھوڑا سا میں نے ذرا کال ریسیو کرنا شروع کی, تو وہی ہوا کہ وہ خاتون کا اپنے میاں سے جھگڑا چل رہا ہے. تو میرے میاں پہ میں نے معلومات کروائی, کسی نے جادو کرایا ہوا ہے, بڑے بزرگ ہیں, اور کیس بھی باہر کا.
باہر بھی یہ روحانی عامل انگلش میں بھی پہنچ گئے ہیں, انگلش میں دم کر رہے ہیں, انگلش میں جن بھوت سے انگلش میں بات ہو رہی ہے. اب جن بھی پڑھے لکھے ہو گئے ہیں یار, انگلش میں بات کر رہے ہیں. باہر یورپ کا قصہ ہے. تو میں نے کہا محترمہ, اپنے میاں اور اپنے درمیان جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ پہ غور کرو. یا تو اس کی غلطی ہوگی یا آپ کی غلطی ہوگی. آپ کی غلطی ہے تو آپ ٹھیک کرو, اس کی غلطی ہے تو میں یہ مدد کر سکتا ہوں, اس کو میں سمجھا سکتا ہوں, یار انسان کا بچہ بن جا بھائی, تو کیوں گھر میں تباہیاں مچائی ہوئی ہیں تو نے. عاملوں کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ جو اصل غلطی ہے اس سے نظریں اوجھل ہو جاتی ہیں, اور نظر پہ اور کس پہ ڈال دیا, سارا جن چڑیل بھوت پہ ڈال دیا. جو مجرم ہے اس کو سزا نہیں ملتی, کمبخت کو, مجرم کو سزا نہیں ملتی. چوری ہو رہی ہے گھر میں, اصل میں تو چور پکڑو, جن پہ ڈال دیا. چور مزے وہ انجوائے کرتا ہے لائف کو, یار کس پہ ڈال دیا, اس گھر میں جن نہ آتے ہیں. تو بنتے رہو بے وقوف, لیکن تمہاری بھی سمجھ میں بات آئے گی نہیں, پھر جاؤ گے. خواتین زیادہ جاتی ہیں عاملوں کے پاس, ان کو زیادہ شوق ہے کہ جی کچھ تو ہے جی. جب نبی پہ جادو ہو گیا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, نبی پہ کسی حکمت سے جادو کا اثر ہوا تھا, وہ حکمت بتا چکا ہوں. ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا, عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, اتنا آسان ہے, بچوں کا کھیل ہے کیا جادو, مجھ پہ کیوں نہیں ہو رہا. میں تو عاملوں کو صبح شام بولتا رہتا ہوں, ارے آؤ یار کچھ ہمارے خلاف بھی کر دو, انشاءاللہ ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک عامل نے میرے بارے میں مشہور کیا, اس پہ جادو اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے حصار کھینچے ہوئے ہیں. بھائی میں نے, میرے ساتھ صبح شام اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو پتا ہے میری صبح شام کی روٹین کیا, اس میں حصار کا کیا ہوتا ہے, یہ کیسے کھینچتا ہے یہ. ابے بکواس کرتے ہو یار, تم فضول باتیں کرتے ہو. حصار کھینچے ہوئے ہیں, ان سے ہو کچھ نہیں رہا, ہوتا کسی ان سے کسی پہ بھی کچھ نہیں ہے. لیکن یہ مسمرزم ہوتا ہے, جو آدمی دماغی طور پر ان کے اثر کو قبول کر لے اس پہ ویسے ہی اثر ہو جاتا ہے, جو نہیں قبول کرتا وہ بیٹھا ہوتا ہے پتہ ایسی کی تیسی. اور اللہ نہ کرے فیوچر میں بیمار ہو گیا, خدا نہ خواستہ, تو یہ نہیں کہنا عاملوں نے کچھ کر دیا ہے. صحت بیماری ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ہمارے حضرت بہت زیادہ عاملوں کے خلاف بولتے تھے, آخر عمر میں حضرت کی آواز بند ہو گئی, وہ گلے میں ورم آ گیا تھا حضرت کے نا, تو عاملوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا, دیکھا ہو گیا نا ہمارا اثر. ٹیسٹ ہوا, ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کے معدے پہ ورم ہے, جس کی وجہ سے گلے میں کیا ہو گیا ہے, اس کا علاج ہوتا ہے. اور وہ بھی حضرت کے بیانات کی کثرت کی وجہ سے ورم آ گیا, بہت زیادہ بیان تھا اس کی وجہ سے ورم آ گیا گلے میں. تو نیچرل ہے یہ. ایک بڑے عالم ہیں یہیں پر رہتے ہیں قریب میں ہی, وہ گلا ان کا بند ہو گیا تھا بیان کر کر کے, اتنا زور سے وہ بیان کرتے تھے کئی کئی گھنٹے. میں نے ایک دفعہ بیان سنا, میں نے کہا ان کا گلا بند ہوگا, گلا بند ہو گیا. انہوں نے فوراً عاملوں سے علاج کروانا شروع کر دیا, اور علاج بھی کر رہے تھے, علاج سے گلا ٹھیک ہو گیا. کیش کس نے کرایا, عامل نے. دیکھا حضرت پہ جادو ہوا تھا, ہم نے کیا, گلا کیا ہو گیا ہے. خطیبوں کے گلے بند ہوتے ہیں, صبح شام بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں, تو گلے نے کیا ہونا ہے, انسان ہے نا, انسانی باڈی کا ایک پارٹ ہے, ایک حد تک برداشت کرتا ہے نا. ابھی میں بھی تو کب سے بول رہا ہوں. جس دن میرا جمعے کا بیان ہوتا ہے مجھ سے تراویح میں آواز صاف نہیں ہوتی, میری گلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے 2 گھنٹے بیان کیا ہے. تو یہ نیچرل ہے. اب گلا بند ہو گیا, کوئی اللہ نہ کرے, اللہ ہم سب کو صحت سے رکھے, خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو جائے, تو عامل لوگ اس کو کیش کرائیں گے, بولیں گے ہم نے بولا تھا نا ہمارے خلاف بولتا ہے. تو کبھی بھی عاملوں کی باتوں میں نہ آنا. آپ بولنا بھائی انسان ہے, بیمار بھی ہوتی ہے, بیماری بھی آتی ہے, صحت بھی آتی ہے. تو مفتی صاحب صحت مند تھے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. اب کیا ہے آج کل تھوڑا سا سیٹنگ کیا چل رہی ہے, آؤٹ چل رہی ہے, تو ڈاکٹر کو دکھایا, اللہ کرے ٹھیک ہو جائے, نہیں تو زیادہ سے زیادہ انا للہ ہو جائے گا, اور کیا ہوگا. اللہ بچائے ہم سب کو جلدی انا للہ سے, عمر میں برکت دے. تو یہ نیچرل ہے, اس کا عاملوں سے کسی کے باپ سے بھی, ورنہ میں 10 سال سے عاملوں کے خلاف بول رہا ہوں, اب تک کیوں نہیں کر دیا, اب تک کیوں نہیں کر دیا. یہ ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا. ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ عامل نے مجھے دھمکی دی ہے, تیرے اوپر کچھ ہو جائے گا. وہ حضرت میں گھبرا رہا ہوں. میں نے کہا تجھ پہ واقعی کچھ ہو جائے گا, کیونکہ تو نے اپنے دماغ میں مسلط کر دیا. کہہ رہا ہے میں کیسے نکلوں اس مصیبت سے. میں نے کہا عامر کو فون کر کے بول تیرا باپ میں دم ہے نا, کچھ کر کے دکھا. تو نے 6 جن چھوڑے, میں نے 12 جن چھوڑ دیے تیرے اوپر. میں نے کہا اس اعتماد سے بات کر, کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے ایسا ہی کیا, اللہ کا شکر ہے اب تک فٹ فاٹ چل رہا ہے, وہ بالکل ٹھیک. صحیح ہے نا, رپورٹ یہی ہے, پتہ نہیں بندہ ہے کہاں مجھے نہیں پتا, لیکن کوئی خبر آئی نہیں اب تک جن کی, نہ چڑیل کی, نہ بھوت کی. تو اس لیے ڈپریشن ہو فوراً کسی ڈاکٹر سے 2-4 گولی کھا کے نیند لے کر سیٹ ہو جاتا ہے آدمی. ہاں عادی نہ بناؤ ڈپریشن کی گولیوں کا اپنے آپ کو. اچھا میرے بھائی, تو ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ اعلان ضروری تھا کہ جب کوئی کسی کے بارے میں بتاتا ہے یہ 2 نمبر ہے, یہ فراڈی ہے, کوئی مفتی ہو, کوئی بزرگ ہو, اس فیلڈ میں بھی ہیں وہ بزرگ ہوتے نہیں ہیں, مفتی ہوتے نہیں ہیں, ہوتے فراڈی ہیں. بزرگ اور مفتی کا لیبل لگا لیتے ہیں. تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کے منہ پہ بولیں یہ, اس کا مطلب پھر میں بیان کروں گا کہ یہ دونوں فراڈی ہیں, پھر میں دونوں کا نام لوں گا, بلکہ دوسرے کا لوں نہ لوں, اس کا ضرور لوں گا نام. اچھا میرے بھائی, ہم آگے چلتے ہیں. کہاں ہے یار,
ہم نے آج پڑھی ہے سورہ فرقان. سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں کہ نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں. میں ذرا وہ جلدی جلدی صفات پڑھ لیتا ہوں اور کوشش کریں اللہ ہمیں بھی ان جیسے لوگوں میں شامل کرے. اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل لوگوں سے نہیں الجھتے, اپنے ٹائم کو جاہلوں پہ ویسٹ نہیں کرتے کہ ادھر سے رپلائی پھر ادھر سے رپلائی پھر ادھر سے رپلائی, اور دنیا میں کوئی غم ہی نہیں ہے. لوگ تو لڑواتے ہیں مرغوں کی طرح نا, تو جاہلوں سے نہیں الجھتے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں, سجدے میں سر رکھتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے. کیوں قیام کرتے ہیں؟ والذین یقولون, اس لیے نہیں کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے یہ مانگو تو یہ کام ہو جائے گا. نا 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 نا, ان کا 2 کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کام ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا, کہیں وہ اس آگ میں تو اللہ مجھے نہیں ڈال دے گا جو اس نے نافرمانوں کے لیے رکھی ہے. اور دوسرا جب وہ جنت کے تذکرے سنتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہیں اس جنت سے ہم محروم تو نہیں ہو جائیں گے. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کو بیان کیا نا, ایسے باغات, ایسی نہریں, ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. موت تو دور کی بات, تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر واقعی ایسا ہے تو یار یہ کوئی کم نعمت ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا دی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی. ابھی اللہ پردے ہٹا دے کلیجے پھٹ جائیں ہمارے, ایسی نعمتیں. خود سوچو نا جو اللہ نے انعام کے طور پر عیش کا سامان رکھا ہوگا وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا. دنیا میں اتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں, شدید بھوک لگی ہوئی ہو ٹائٹ والی, اور گرم گرم نہاری آئے اس میں نلی بھی ہو اور مغز بھی ڈلا ہوا, اور گرم گرم ہوٹل کی وائٹ آٹے والی روٹی ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر, کیونکہ جہاں ڈاکٹر کا مشورہ ہوگا نا کھانے میں مزہ ختم ہو جائے گا, یہ ذہن میں رکھو. جب مزے کی چیز کھانے کا دل کیا کرے تو ڈاکٹر سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا. تو یہ کیسی نعمتیں ہیں نا. افطار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے جس دن زیادہ بھوک لگے اور زیادہ پیاس لگے, کیسا مزہ آتا ہے. دنیا میں یہ وہ مزہ ہے جو کچھ جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. کنوارا آدمی پہلے زمانے میں, اب تو پتہ نہیں کیا کیا الٹے الٹے کام کنواروں نے شروع کر دیے ہیں, ان کی شادی کی لذت بھی اللہ نے چھین لی ہے ان کنواروں سے. پہلے ہی اتنا کچھ اوٹ پٹانگ دیکھ چکے ہوتے ہیں, ورنہ پہلے زمانے میں, اب بھی بہت سے نیک لوگ بھی ہیں ایسا نہیں ہے, جب لڑکے کی شادی کا ٹائم آ رہا ہوتا تھا نا, دن گن رہے ہوتے تھے, تاریخیں گن رہے ہوتے تھے, گھنٹے منٹ سیکنڈ. کیوں بھائی, ایک بیوی کی نعمت ملنے والی ہے. کبھی کی زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں, یہ پوری زندہ لیڈیز مل جائے گی. میں لیڈی کو, وہ پٹھان تھے ہمارے ایک دوست, وہ لیڈیز کہتے تھے, ایک لیڈی کو بھی کیا کہتے تھے, تو وہیں سے میری زبان پہ چڑھ گیا یہ لفظ. تو پوری زندہ ایک عدد کیا ملنے والی ہے اس کو, لیڈیز. تو خوشی سے کیا ہو جاتا تھا, پاگل. تو حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, حور مقصورات فی الخیام, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی ہیں. اس لیے جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں نا, نہیں مل رہی, زیادہ غم نہ کرو, وہاں کیا ہوگا, مل جائے گی. اور جو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ زیادہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں تھوڑے. میں بھی قبر میں ہی جاؤں گا, آپ بھی قبر میں, اور بہت سے 4 یا 3 والے یا 2 جو بھی ہیں کنوارے سڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھا بھائی اس کی سالے کی 2 ہو گئی, اس کی سالے کی. ایک دفعہ تو مجھے کسی نے بھیجا 3 لے کے بیٹھے ہوئے, وہ ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی, ایسا سڑے ہوئے میسج بھیجے نا اس نے, سڑے ہوئے میسج بھیجے اس. میں نے کہا مجھے تجھے کوئی دھواں نکل رہا ہے یار, اگر میں نے, میری وجہ سے تھوڑی ہے کہ تیری نہیں ہو رہی, تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار. پھر میں نے اس کو تسلیاں دی, میں نے کہا اللہ کرے گا ہو جائے گی. وہ کہہ رہے میری کرا دو. میں نے کہا کرانے ورانے کا کام میرے بھائی, کیونکہ یہ بڑے بکیڑے ہیں اس میں, 2 نمبر لوگ نکل آتے ہیں, گلے ہمارا پکڑیں گے پھر وہ لڑکی والے کی, اس نے کرائی ہے. تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی, جنت. مقصورات فی الخیام, اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء, میں نے اسی جنت کی مٹی سے ان حوروں کو بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے, اسپیشل جنتیوں کے لیے.
جو یہاں قربانیاں دیں گے. فجعلناہن ابکارا, ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے ان کو, اور عرباً اترابا, ہم عمر میں کیوں؟ دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی, لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا بیوی, وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی حور خوبصورت ہوگی لیکن اس کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ کے, تاکہ آپ کو اس سے بات چیت میں, گپ شپ میں لطف آئے, مزہ آئے, ذہین ہوگی. تو کیسا اللہ نے انتظام کیا اپنے نیک بندوں کے لیے. بھائی یا تو یہ اللہ کے سیاسی وعدے ہیں, تو پھر سر پہ ٹوپی پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے یار, کیا خیال ہے؟ پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے, کہتے ہیں خام خامے بلا وجہ ناڑا باندھو, بیلٹ باندھو, کیا ضرورت ہے یار, ایسے انجوائے کرو, بالکل ہی آزاد ہو جاؤ. کیا خیال ہے؟ وہ شراب پیتے ہیں, وہ زنا کرتے ہیں, وہ سود کھاتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا. کیوں کر دیا؟ بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو 100 کیا 200 کو مار دو بھائی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو جب سمجھایا ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے تو ہم کریں گے ظلم. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں, شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ماؤں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر. ایسے لوگ بھی ہیں, چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا. تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ او نہیں بھائی, اللہ یا تو, اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, مال قربان کر دوں گا, ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو کیا خیال ہے ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا, دونوں کا سیم انجام ہوگا؟ اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا؟ نا 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 نا, اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ کہے گا, اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ, کیونکہ تو نے اچھا کیا اپنے حساب سے, میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے. تو نے برا کیا اپنے حساب سے, میں تیرے ساتھ برا کروں گا. کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں, وہ اپنے حساب سے دوں گا. پھر میں, تو نے میری نافرمانی کی ہے. دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں, دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزائے بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا, کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا, میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تو نے. تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑا ہے. جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے, کہ گاڈ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پلایا, اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو نے. تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی بڑا مشہور ہے جی علاقے میں, نیا ایس ایچ او آیا اور نیا ڈی ایس پی صاحب کوئی آ گئے اور بڑے ظالم قسم کے, انہوں نے کیا کیا کہ جی, یا کوئی گورنمنٹ آ گئی فرض کرو, بڑی خطرناک قسم کی گورنمنٹ آئی ہے, ایک آدمی مسجد سے چپل چوری کر کے بھاگا, گورنمنٹ نے کیا کیا؟ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا اس کو. لوگ کہیں گے سر آپ تو بڑے ظالم ہو. کہیں نہیں بھائی, ہم نے ملک سے جو ہے نا جرم کو ختم کرنا ہے, ایک چپل بھی کوئی چرائے گا ٹھا گردن اڑا دیں گے. ایک آدمی نے کیا کیا؟ ملک کے لیے قربانی دی, جنگ میں لڑا, بڑا زبردست, جان بس بچ گئی, اس کو انعام میں 5 روپے دے دیے وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے. کہیں گے حضرت اس نے اتنی بڑی, اس نے ایٹم بم بنایا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, جس نے چپل چرائی تھی اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا, اور جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اس کو کیا پکڑائے جا رہے ہیں؟ 5 روپے. کہے گا بھائی میں جرم کو روکنا چاہتا ہوں. تو ہم کہیں گے حضرت یہ آپ کی طبیعت میں نا بیلنس نہیں ہے. اگر آپ چپل چوری کرنے والے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگا تھا, لیکن ہم نے سوچا کہ شاید جرم کے خلاف نا آپ کے دل میں نفرت بہت ہے. تو جس کے دل میں جرم کے خلاف نفرت بہت ہوتی ہے نا, اس کے دل میں اچھائی کی محبت بھی اسی حساب سے بولو بہت ہوتی ہے. ایک باپ چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچے کو پکڑ کے کوٹ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں, تو اگر تھوڑی سی اچھائی پر نوازتا بھی بہت ہے, پھر ہم کہیں گے واقعی آپ کیا ہیں, واقعی بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو. جب وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ذرا بھی نہیں کر رہے, برے کاموں پہ طبیعت سے دھنائیاں لگ رہی ہیں, اس کا مطلب تو جلاد ہے بھائی, تو اپنی ٹھڑک نکال رہا ہے, تجھے برائی سے نفرت نہیں ہے.
تو جب اللہ نافرمانوں کو سزا ایسی سخت دے گا, جہنم کی آگ میں ڈالے گا, تو وہ تو غفور الرحیم ہے بھائی, وہ تو جواد کریم ہے. وہ سوچو جو نیک لوگ ہیں ان کو بدلہ کیسا خاندانی دے گا پھر, نہیں ہے بات. جبکہ وہ کہہ رہا ہے برائی میں ایک برائی پہ ایک جرم لکھا جائے گا, جبکہ نیکی میں ایک نیکی پہ کیا لکھا جائے گا, 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس لیے جنت کا ہم تصور کرتے کرتے جہاں تک پہنچتے ہیں نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو, صحیح ہے نا, کہ بے روزگاری ہے, بیگم نہیں ملی, صحیح آڑی ترچی مل گئی, ملی نہیں اس کو, اتنی مل گئی, ہمیں ایک بھی نہیں ملی, اور جس کو ملی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کیا خیال ہے, اس کو بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی قسم کی ہونی نہیں چاہیے, لیکن کبھی ہو گئی تو وہ کیا کرے, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. دنیا میں ٹینشن فری تو کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی, تو اس کو یہ ٹینشن ہوگی, چھوڑو زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں. تو لیکن مسئلہ کیا ہے, اصل کیا ہے میرے بھائی, آخرت ہے. تو یہ 2 ٹکے کی حیثیت ہے اس دنیا کی, کچھ بھی نہیں ہے. اور تھوڑے دنوں میں بڈھے ویسے ہی ہو جانا ہے یار, تھوڑے دنوں میں کیا ہو جانا ہے, بڈھے ہو جانا ہے. پھر گھٹنے میں درد ہوگا, پھر کمر میں درد ہوگا, پھر یہاں درد ہوگا, پھر دانت, پہلے بال گریں گے, پہلے تو کوشش کرے گا بال سفید کیوں ہو رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں ہوگا یار چلو ہو رہے ہیں, ہوں تو نا, بال تو ہوں, بال ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. پھر وہ لگوا لے گا بال, تو ڈاکٹر کہے گا جہاں کہاں کے بال لگاؤں, کہیں بھی نہیں ہے, کسی اور کے تھوڑی لگیں گے, چلو یہاں کے لے کے یہاں لگا دی, اب تو یہاں بھی نہیں رہے, یہاں کیا لگے گا, اگر یہاں کے یہاں لگا, وہ ڈونر یہ بال ہوتے ہیں نا, یہاں کے لے کے یہاں ڈاکٹر لگا دیتے ہیں, تو یہاں ہونا تو ایک وقت آتا ہے یہاں بھی کیا ہو جاتے ہیں. اب کہاں کے بال لیں بھائی, تو کیا باتیں کر رہا ہے, وسیم سے لے لیں بال, کیا بھینس کے بال لگا دیں. پھر بالوں کا مسئلہ ختم ہوگا, کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ابے بال گئے تیل لینے یار, ڈائلسس پہ آیا ہوا ہوں یار, مولوی صاحب دعا کرو میرے سر پہ بال نکلیں یا نہ نکلیں, میرے گردے خدا کا 4 شادیاں گئیں تیل لینے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, 3 شادیاں 4 شادیاں کہاں گئیں, تیل لینے. میرے گردے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل. جب گردے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اتنے میں پتہ چلے گا یہ فیٹی لیور ہے, آپ کے جگر میں چربی بہت چڑھ گئی. چربی چڑھ گئی ہے تو کیا کھائیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر کہیں گے آپ تربوز کھایا کریں, خالی کیا کھایا کریں, تربوز کھایا کریں. یہ جو بھی ڈاکٹر کھلائیں وہ تو ڈاکٹر کو پتہ ہے. سارے مزے چھوڑ گئے, پھر فیٹی لیور, پھر فلانا, پھر گھٹنوں کا مسئلہ. یار کتنا لڑو گے موت سے, آپ نے بڑا زبردست لائف اسٹائل, جم, گھڑ سواری, سوئمنگ, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. موت کا فرشتہ کہے گا کتنا بھاگے گا, کتنا بھاگے گا, آئے گا کہاں, میرے پاس ہی آئے گا, میں ریسیو کرنے تھوڑے دنوں میں تجھے آ رہا ہوں. 80 سال نکال لے گا, 50, انگریزوں سے اچھی تھوڑی صحت ہو سکتی ہے, وہ بھی 90 تک وہ بھی نہیں پہنچتے, 80 میں ہے کتنے دن, ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے. اور اس میں آخری 20-30 سال تو ویسے ہی بڑھاپے کھانسنے کے بھی ہیں اس میں, وہ کوئی کسی کام کے نہیں ہے, وہ بس ثواب حاصل, وہ بھی جب مسجد میں دل لگتا ہو, ورنہ مسجد میں دل نہیں لگے گا تو وہ بھی PUBG کھیل کے گزارے گا بڑھاپے میں, وہ بھی برباد. تو اس لیے میرے بھائی اصل کیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اصل کیا ہے, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصل آخرت کی زندگی ہے, جو اصل زندگی ہے اس میں ایسی جوانی ہے جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, اس میں ایسی صحت ملے گی کبھی بیماری نہیں ہوگی. اِنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ, اللہ نے آدم حوا کو کہا تھا اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا, اس جنت میں رہنا, کیونکہ یہاں نہ تمہیں بھوک لگے گی. جنت میں بھوک کی تکلیف نہیں ہے, لیکن کھانے کا مزہ اتنا ہے جو یہاں بھوک میں بھی نہیں آتا, اتنا مزہ ہے کھانے کا. تو ہر لذت, بازاروں میں شاپنگ ہوگی جنت میں کے اندر, خریداری کا اپنا مزہ ہوتا ہے نا انسان کو, وہ اپنا مزہ اللہ نے رکھا ہے. آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے جس میں گالی گلوچ نہیں ہوگا, یتنازعون فیہا, کیونکہ سارے نیک بن کے رہیں تو مزہ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. میاں بیوی اگر کچھ دن نہیں لڑے نا تو ویسے ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہم کو کیا محبت ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے 1 مہینے میں 1 پھڈا لازمی ہے شادی شدہ لوگوں کے درمیان. نہیں ہو رہا ہے ان کو عیدی سینٹر میں جمع کراؤ یا پاگل خانے میں جمع کراؤ. 1 پھڈا اگر نہیں ہو رہا نا اس کا مطلب محبت ہی نہیں ہے, پاگل لوگ ہیں یہ. خامخواہ میں جا کے نا لڑنا شروع کر دو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اتنا تو چلتا ہے, لوگ آتے ہیں نا بھائی, میں کہتا ہوں کتنا کہنا ہم لوگ بہت پھڈے ہو رہے ہیں, میں کتنا بھائی ہفتے میں 1 تو ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں ہفتے میں 1 تو صحیح ہے, بالکل بہترین ریکارڈ چل رہا ہے آپ لوگوں کا. کائنڈلی آپ اس کو تھوڑا سا 2 کر دیں ہفتے میں. ہفتے میں کیا کریں,
2 بھی ہوں تو برداشت ہو جائے گا, 2 سے زیادہ ہوں تو پھر زیادہ ہو رہا ہے. بھائی تم یہ دیکھو 2 دن پھڈے کے 5 دن سکون کے, تو صحیح ہے نا, 5 دن سکون کے بھی تو ہیں تمہارے پاس. ہاں اگر روز ہی ہو رہا ہے اور شادی کے 3 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے, کیونکہ 3 سال تک پھڈے ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہوتے ہیں, پھر بھی ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا ڈینجرس ہے. لیکن اگر 3 سال بھی گزر چکے ہیں اور پھڈے کی تعداد ہفتے میں 1 ہے یا بہت زیادہ 2 ہے, بعض تو ایسے ہیں جو مہینے میں 1 مرتبہ پھڈا کرتے ہیں, میں کہتا ہوں تم جس سے موٹیویشن لینے کے لیے آئے وہ اتنا نیک نہیں ہے یار. صحیح ہے نا, تم تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو یار, مہینے میں صرف تمہارا 1 دفعہ جھگڑا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یار دم کر دو یار. اور بہت سارے میرڈ لوگ ہیں جن کے اس سے زیادہ ہو رہے ہیں, تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کم از کم 2 دفعہ تو لڑیے آپ کائنڈلی. تو یہ تو ایک نارمل ہے نا, لائف کا حصہ ہے یہ تو جہاں لوگ گوشت کھائیں گے لڑائی تو ہوگی نا. اتنے نیک بننے کی بالکل بھی کوشش نہ کیا کرو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ بھائی نیک ویک آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, تھوڑے بہت پھڈے چلتے رہیں گے. یہ زندگی کا کیا ہے, جو زیادہ جو پھوپھا ہوتے ہیں نا وہ فرعون اور متکبر بنتے ہیں. زیادہ پرسنالٹی اور یہ میں یوں یہ کالر اور مجھے گھر میں یہ آواز اونچی نہیں چاہیے اور بچے سب میری مان کے چلیں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو, اور یہ کیوں ہو گیا, شربت میں یہ لیمو کیوں نہیں نچوڑا, میٹھا زیادہ گیا, چپ الو کا کسی اور کوئی اور بات کر آ کے, ٹھیک ہے نا. سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کیا ہے, جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں. کسی دن روٹی ٹائم پہ ملے گی, کسی دن ٹائم پہ نہیں ملے گی, کسی دن جلی ہوئی ملے گی, کسی دن کچی ملے گی, کسی دن ملے گی نہیں, کسی دن بیلن سر پہ آ کے ٹھا کر کے لگے گا. تو کبھی کبھار یہ بہت صحیح ہوتا ہے, بہت صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس سے نظر بد کا بھی خطرہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ میاں بیوی کی بہت اچھی لائف گزری ہو نا, ویسے ہی لوگ نظر لگا کے کیا کرتے ہیں, کھا جاتے ہیں. یہ رشتے دار کھا جاتے ہیں, بولتے ہیں یار ہمارے روز جھگڑے ہوتے ہیں, ان کم بختوں کا ایک دن بھی جھگڑا نہیں ہوتا. جب بیوی سے پوچھو وہ میاں کی تعریف, میاں سے پوچھو بیوی کی تعریف, تو وہ ویسے ہی نظر لگا کے جائیں گے. تو کبھی کبھار نا لڑو اور خاندان کو بتا دو آج بس ہو گیا ٹائٹ والا, تو وہ ترس کھائیں تو نظر نہیں لگتی اس سے. خیر, تو میں کہاں بات لے کے چل رہا تھا. تو اصل کیا ہے میرے بھائی, جنت. تو اللہ نے یتنازعون فیہا کأسا, جنت میں کیسے جھگڑے ہوں گے, جب وہ شراب کے پیالے خوبصورت بچے لے کے آئیں گے تو دھکم پیل کے ذریعے اس پیالوں پہ قبضہ ہوگا, دھکے دیں گے ایک دوسرے کو, دنگا مستی جسے کہتے ہیں نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ دنگا مستی یہ انسان کی نیچر ہے. ایک دم صوفی بن کے ہر وقت بیٹھا رہے اور نیک اچھی اچھی باتیں کرتا رہے اور کائنڈلی آئیے جائیے, یہ دماغ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتا ہے آدمی کا, خراب ہو جاتا ہے. بولا بھائی کوئی گالی نہیں سننے کو ملی یار اتنے دنوں سے. گالیاں نہ دینا ہے, اچھی بات نہیں ہے, میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو اللہ نے سارے عیش و عشرت کا جنت میں انتظام کیا ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ اس آگ کا جس کا تو نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اس آگ کو ہم سے دور کر دے. ایسے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں, اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے. یدعون ربہم خوفا وطمعا, خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں. تو آج سے اپنا سب سے بڑا ہدف یہ بناؤ کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے. سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا کرو, اور جنت والے اعمال بھی. یہ نہیں مانگا کرو کہ اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں چلا جاؤں, یہ علماء کہتے ہیں ایک قسم کا کفر ہے یہ. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل, نبی نے دعا سکھائی, اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے, اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے. بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے, لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں, لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی, اس کو یاد کر لیں. اللہم انی اسألک الجنہ, اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں, وما قرب الیہا من قول وعمل, اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے. ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے, ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے.
اور اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے، وما قرب الیہا من قول و عمل، مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بچا دو مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں، فضول کے تبصرے، لوگوں کے پہ جھوٹے الزامات، غیبتیں، لڑوانے والی باتیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر۔ قرآن کہتا ہے نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر وہ شخص جو تانا زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے، کیا جنت میں جائے گا؟ ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ، اس کی شکایت باس کو جا کے، اس کی چغلی اس کو جا کے، اس کو چغلی اس کو جا کے، پورے ادارے کی ایسی کی تیسی۔ کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی، اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف، اماں کو بہو کے خلاف۔ اس قسم کی لیڈیز بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پھٹا ہوگا، ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے، تو اس کا مطلب ورغلایا کس نے ہے؟ بہن نے۔ ابے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو یار، تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں پڑی رہتی ہے، یوں کی پڑی رہتی ہے، نندیں آتی ہیں نا، وہ جو مرضی کری رہے، یہ تو تیرے میاں کا کام ہے نا، اس کو کیوں جا کے پش کر رہی ہے؟ سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے۔ بھائی کوشش کرو یار، جیسے تیسے لوگ برداشت کر رہے ہیں تو دعائیں دو، ماشاء اللہ بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے ہی داماد بھی ایسا ہی ملے، یہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں، جورو کا غلام بنا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں۔ تو خیر اب مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے۔ یہ دعا ضرور یاد کریں۔ اسی طرح حدیث میں آتی ہے ایک اور دعا، یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں۔ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے۔ کیسی پیاری دعا ہے، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے، اور وحب من ینفعنی حبہ عندک، اور ہر اس ذات کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے محبت کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو۔ جب علماء سے بزرگوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ اور جب فنکاروں سے، اداکاراؤں سے اور اس طرح کے لوگوں سے، ناچنے والیوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ کمی ہوگی۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، علماء کو برا بلا نہ کہا کرو، ابے یہ مولوی ایسے، ابے یہ مولوی۔ جب بھی انسان کوئی بات زبان پہ نکالتا ہے نا، دل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، بدگمان ہوتے ہوتے دور ہو جاتے ہیں علماء سے۔ بھائی صحیح، پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن جب آپ تبصرے کرنا شروع کرتے ہو نا ایسے، یہ بڑے ڈینجرس تبصرے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو معاف کیا ہے، لیکن جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ان میں سے اکثر کو معاف نہیں کیا آپ نے۔ کیوں؟ گستاخی کرنے والا، بد کلامی کرنے والا وہ ویلیو ختم کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت خطرناک جرم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، وَحُبَّ مَن يَنفَعُنِي حُبُّهُ عِندَكَ اللَّهُمَّ فَكَمَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ، اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں دنیا میں دے رکھی ہیں۔ آدمی اپنی محبوب چیزوں کے ملنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے عام طور پہ، کیونکہ ان میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اے اللہ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّي فِي مَا تُحِبُّ، ان محبوب چیزوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ محبوب چیز ملنے سے وہ محبوب چیز آپ کے ساتھ اللہ کی محبت میں تعاون کا ذریعہ، جیسے پیسہ نہیں تھا، پیسہ محبوب ہے، مل گیا تو عام طور پہ پیسہ مل کے اللہ سے دور، لیکن اے اللہ مجھے ملے تو میں تیرے سے دور ہونے کے بجائے کیا ہو جاؤں؟ بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں، غریب تھے تو اللہ سے دور تھے، پیسہ آیا تو اللہ کے قریب ہو گئے، خیرات صدقات بڑھ گئے۔ تو مجھے میری محبوب چیزیں جو ملی ہوئی ہیں، اے اللہ وہ ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں، جو عمل۔ وما زویت عنی مما احب، اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے محبوب ہیں لیکن تیرے علم ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں، تو ان کا نہ ملنا ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں۔ بعض دفعہ نہ ملتا ہے، انسان کو غم ہوتا ہے، اور اس غم میں وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی محبت میں ترقی کا
ذریعہ بن جاتی ہے چیز. خلاصہ یہ نکلا اپنی محبت چاہیے اور جیسے تیسے ہو تیری محبت ہی چاہیے بس, اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ دعائیں مانگا کرو میرے بھائی رات کو اٹھ کے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. والذین اذا انفقوا, یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, نہ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں سے کل بھیک مانگے, ولم یقتروا, اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ خرچی نہ کریں, صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اپنی چادر دیکھ کے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, مسلمان نہ کنجوس ہوتا ہے اور نہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے, سخی ہوتا ہے لیکن اتنا سخی نہیں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگے, یہ ناجائز ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکارتے, ساری زندگی صرف یا اللہ مدد, ایاک نعبد, صرف تیری عبادت. شیخ سدیس مجھے یاد ہے 99 کی بات ہے, 97-98 میں حرم میں جو ان کی ختم قرآن کی دعا ہوئی تھی نا, وہ بڑی پیاری دعا ہوئی تھی, بہت اب بھی بہت اچھی ہوتی ہے, وہ تو بڑی ہی خاندانی تھی. اس میں ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں, بڑے پیارے لگے وہ. لیس فی الوجود رب سواک فیرضا, اے اللہ اس کائنات میں کوئی ایسا رب نہیں ہے تیرے علاوہ جس کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں, جس کی رضا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو. بہت سے لوگوں کو راضی کرنا بہت ضروری ہے, اتنا نہیں جتنا تجھے راضی کرنا ضروری, تیرے علاوہ کوئی ایسا رب ہی نہیں ہے. لیس فی الوجود رب سواک فیخشا, تیرے سوا کوئی ایسا معبود نہیں ہے, رب نہیں ہے جس سے ڈرا جائے, ہے ہی نہیں کوئی بھائی, اتنا ڈرا جائے جس سے جتنا کس سے ڈرا جاتا ہے, تجھ سے. لیس فی الوجود رب سواک فیحب, کوئی تیرے سوا ایسا محبوب نہیں ہے جس سے محبت کی جائے, ایسا معبود نہیں ہے. معبود والی محبت کس سے ہوگی؟ غلامی والی محبت صرف آقا سے ہوتی ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے. تو اللہ یہاں یہی فرماتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کسی انسانی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. وَلَا يَزْنُونَ, اور زنا نہیں کرتے. اللہ نے زنا کو قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے زنا کرنا اور قتل کرنا اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ سیم. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے, زنا انسانیت کا قتل ہے. کیوں؟ اس سے ولد الزنا بچے ہوتے ہیں. آج یورپ میں دیکھو باپ لیس بچے ہو گئے نا, یہ انسانیت کا قتل کر دیا, خاندانی نظام سے بچوں کو محروم کر دیا. اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ میں جب زنا کرتا ہوں تو معاذ اللہ میں تو حمل روکتا ہوں, بچہ ہی نہیں ہوتا. اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے بھائی, تیرا بچہ ہو یا نہ ہو, لیکن جس سوسائٹی میں زنا ہوگا وہاں ولد الزنا ہوں گے. انگریزوں کو دیکھ لو نا جا کے, یہ انسانیت کا قتل کر دیا تم نے, روحانی قتل ہے انسانیت کا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اللہ کہتے ہیں جس نے یہ کام کیا, انسانی قتل کیا یا زنا کر لیا, وہ بہت بڑے جرم سے ملاقات کی اس نے, چھوٹا مجرم نہیں ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ, بہت بڑا عذاب ہم اس کو قیامت کے دن دیں گے اور ذلیل ہو کے اس میں پڑا رہے گا وہ. تو قتل نفس اور زنا کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا. آج قتل کو تو جرم سمجھا جا رہا ہے, زنا کو جرم نہیں سمجھا. جب کوئی کہاں کرے نا یہ میری گرل فرینڈ ہے, اس کو بولو اللہ کے عذاب سے ڈر. یہ بھنگیوں چماروں کی عادت ہو سکتی ہے گرل فرینڈ رکھنا, کسی شریف آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی ہے, خاندانی آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی. فخر سے بتا رہے ہوتی میری گرل فرینڈ ہے, میری گرل فرینڈ, انٹرویو آ رہے ہیں, بھائی کیوں پروموٹ کر رہے ہو اس چیز کو؟ بولے کوئی بھنگی ہے, زنا کر رہا ہے, صاف صاف یہ بولنا تو نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, کیا لگتی ہے تیری ہے؟ تیرے باپ کو بھی چاہیے تھا کہ گرل فرینڈ رکھ لیتا, پھر تو پیدا ہو جاتا اس سے ولد الزنا اور حرامی پیدا ہو جاتا. تو یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ لیونگ ریلیشن انڈیا میں ہندوؤں کے کام ہو سکتے ہیں, یا امریکن کے کام ہو سکتے ہیں, یورپین کے کام ہو سکتے ہیں, وہ ان کے کام ہے, ان کو نہیں چھیڑو آپ. مسلمان اس گندگی کے برداشت نہیں. لیونگ ریلیشن گدے گھوڑے کے ہو سکتے ہیں, گدی گھوڑی کے, گدھا گدھی کے ساتھ لیونگ ریلیشن کرے, گھوڑا گھوڑی کے ساتھ. نکاح کرنا انسانوں کا کام ہے, زنا کرنا گدے گھوڑوں کا کام ہے.
آپ کے پاس دو لائف اسٹائل ہیں, گدے گھوڑوں والا اور ایک انسانوں والا, پیغمبروں والا. پیغمبر اپنے گھروں سے بچیاں رخصت کرتے ہیں شادی کے لیے, اس کے علاوہ پیغمبر نے اپنے گھر سے بچی کبھی رخصت نہیں کی ہے. اپنی بیٹیوں کو گھر سے شادی کے لیے رخصت کرو, بوائے فرینڈ کے ساتھ جانے مت دو اس کو, نہ خود گرل فرینڈ رکھو. پیغمبروں کے گھروں میں عورتیں آئی ہیں, معاذ اللہ نقل کفر, کیا دوست بن کے آئی ہیں, بیویاں بن کے آئی ہیں. آپ کے گھر میں عورت بیوی بن کے آئے گی, آپ کی بہن بیٹی گھر سے کسی کی بیوی بن کے نکلے گی. اس کے علاوہ تمام راستے کیا ہیں, بھنگیوں چماروں والے, گدے گھوڑوں کتوں والے راستے ہیں. کوئی بولا کرے نا, دیکھو اللہ کی خاطر غصہ کرنا, اللہ کی خاطر نفرت کا اظہار کرنا, یہ بھی ضروری ہے. حدیث میں جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرو, وہاں اللہ کی خاطر نفرت بھی ہے. اپنے ذرا سے معاملات میں ایسے غیرت دکھاتے ہیں جیسے پھٹا جا رہا ہے, وہاں اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے معاملے میں ایسا گھننا بن, 3 طلاقیں دے کے لوگوں نے بیویوں کو رکھا ہوا ہے. ایکچولی ان کا معاملہ ہے, ہم کیوں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں دعوتوں میں؟ بھائی قرآن نے منع کر دیا 3 طلاق کے بعد رکھنا, بائیکاٹ کرو اس کا. میں نہیں کہہ رہا کہ جا کے سر پہ ڈنڈے مارو, بولو بھائی ہمارا ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق, بولو ختم. بہن نے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دی, اس نے فتویٰ لے کے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے, بہن کو بول دو ہمارے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند. دوست نے ایسا کر لیا, اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کے رکھا ہے, بولے بھائی دوستی آج سے کیا ہے, ختم. ہم تجھے کوئی ایف آئی آر کٹتی بھی نہیں ہے اس پہ, ہم نہیں تجھے کچھ کہہ رہے, لیکن ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے. حرام کو یار تم حلال کا لیبل لگا رہے ہو اس کے اوپر. قرآن نے صاف منع کر دیا, نہیں ہوتا 3 طلاق کے بعد, نہیں رہ سکتی. فتوے تو آپ کو ہر دور میں ہر طرح کے مل جائیں گے, تو کچھ خدا کے لیے بھی تھوڑی سی غیرت اختیار کرنا سیکھو. میں نہیں کہہ رہا لوگوں کے سر پھاڑو, نہ ہمیں یہ اتھارٹی ہے نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اپنی نفرت کا تو اظہار کرو نا. دوست آتا ہے گرل فرینڈ کو لے کے, بھائی مجھے گھر چاہیے, ابے بھائی ہمارا یہ چکلا کھانا ہم نے یہاں پہ گھر میں نہیں کھولا ہوا. آتے ہوتے ہیں کہ یار رات گزارنی ہے گرل فرینڈ کے ساتھ, بولو یہ چکلا کھانا نہیں ہے, شریف لوگوں کا گھر ہے, پتلی گلی سے نکل یہاں سے. اکیلا آئے گا تو ٹھیک ہے بیٹھ, یا بیوی بنا کے لائے گا تو ٹھیک ہے, ہمارا گھر ہے بھائی, دوستی آ رہی ہے بھابھی کے ساتھ آؤ جب آنا ہے. گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے, حرام رشتہ ہے. کتوں گدے گھوڑوں کے یہ رشتے ہوتے ہیں, انسانوں کے یہ رشتے نہیں ہوتے. قرآن کتنا بڑا جرم بیان کر رہا ہے, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا, جو زنا کرے گا, قتل کرے گا, قتل کے ساتھ بیان کر رہا ہے قرآن. اللہ کی نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یلقا ساما, بہت بڑے جرم سے ملے گا. یضاعف لہ العذاب, بہت بڑا عذاب دوں گا اس کو میں. آگے قرآن کہہ رہا ہے الا من تابا. کیسی پیاری آیتیں ہیں یار, کتنی دھمکیاں دی اللہ نے. اب جس سے ہو چکا ہے وہ جب یہ آیتیں سنے گا وہ تو مایوس ہو جائے گا نا, وہ تو مایوس ہو جائے گا. تو اللہ نے فوراً کہا الا من تابا. یہ جو قرآن کا اللہ ہے نا, اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ایک تلوار چلا دی. الا من تابا, ہاں جس نے توبہ کر لی. اب تک جو ہوا سو ہوا, کیونکہ جب زانی یہ آیتیں سنے گا وہ تو کہے گا میں تو گیا کام سے. اللہ کہتے ہیں مہلت ہے, الا من تابا. اب تک گرل فرینڈ رکھی نا تو نے, زنا کیا, لڑکوں سے بدفعلی کی, قتل کیا, من تابا, توبہ کر لے. آج کیا کر لے, توبہ. وآمنا, اپنا عقیدہ صحیح کر لے. وعمل صالحا, آئندہ کے لیے اصلاح کر لے. آئندہ کے لیے کیا کر لے, اصلاح کر لے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ وہ لوگ ہیں جو پکی توبہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں. اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کیوں؟ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ توبہ جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اللہ کا ایسا قرب ملتا ہے اس کو کہ جو اس نے گناہ کیے تھے نا, اس کے جو نقصان اس کو ہوئے تھے, اللہ سے دوری, وہ نقصان کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں, اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا جرم کیا ایک شخص نے, قتل بھی کیا, زنا بھی کیا, پکی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر رہا ہے. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جب آپ ریاست کے قانون کی توڑتے ہیں, ریاست کو, اور بہت بڑا جرم کرتے ہیں تو ریاست معاف نہیں کرتی. تو اتنے آرام سے کیسے معاف کر رہا ہے؟ کتنی دفعہ زنا کر چکا ہے, اب یہ توبہ کر رہا ہے تو معاف کر دے گا. تو اللہ کیا کہتے ہیں, وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اللہ کہتے ہیں جو توبہ کر رہا ہے اور آئندہ عمل کو ٹھیک کر رہا ہے تو وہ توبہ کس کے دربار میں کر رہا ہے؟ وہ انسان کے پاس تھوڑی آ رہا ہے, وہ تو خدا کے پاس جا رہا ہے.
تو خدا کا ظرف چھوٹا نہیں ہے. جہاں وہ سزائیں بہت سخت دیتا ہے تو اس نے ایک دوسرا اس کی تلافی کیسے کی ہے کہ اس کا ظرف بھی کیا ہے, بہت بڑا ہے, اس کی معافی بھی کیا ہے, وہ بہت بڑی ہے. تو یہ مت دیکھو کہ کتنے جرموں کے بعد توبہ کر رہا ہے, یہ دیکھو کہ دروازہ کس کا کھٹکھٹا رہا ہے, خدا کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, جبکہ اس نے عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو میں کیسے اس کو معاف نہیں کروں گا؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما, یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے قریب سے نہیں گزرتے, اور جب لغویات کے قریب جاتے ہیں, لغویات میں یہ گانے بجانے, موسیقی, شراب کباب کی محفلیں, تو مروا کراما, عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, ان لغویات کی طرف کان نہیں لگاتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا, جب ان کو ان کے رب کی آیتیں اور احکام بتائے جاتے ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے. آپ دنیا پرست آدمی کو بتائیں خدا کا یہ حکم ہے, ابے جاؤ یار, کیا باتیں کر رہے ہیں یار, صوفیوں والی باتیں کرتے رہتے ہو ہر وقت. اللہ کہتے ہیں جو ہمارے نیک بندے ہیں نا, جب ان کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے سنتے بھی ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے, پھر دیکھتے بھی ہیں کہ اب سیدھا راستہ کون سا ہے. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, یہ دعائیں مانگتے ہیں, اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. کیا مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک؟ وجعلنا للمتقین اماما, ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا, یعنی ہمارے ماتحتوں کو کیا کر دے, نیک بنا دے. کیونکہ جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کی آنکھیں اپنے گھر والوں سے اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے جب وہ اپنے بیوی بچوں کو نماز روزے میں اور نیکی کے کاموں میں مشغول دیکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ازواج میں مرد بھی داخل ہے کہ عورت کے لیے یہ دعا ہے کہ اپنے شوہر سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر. تو اس کی تفسیر علماء کیا لکھتے ہیں, شوہر کو نیک بنا دے. جو دنیا دار عورت ہے اس کو شوہر کی نیکی پہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی, وہ کہے گی روکھڑا کتنا لا کے دے رہا ہے, یہ فلموں میں ڈانس کتنا اچھا کر لیتا ہے, میرے ہسبینڈ سے ملیے بہت اچھا ناچتے ہیں یہ. اس کی آنکھیں کیا ٹھنڈی ہوں گی, اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھ کے. جو برا آدمی ہوگا اس کو اپنی بیوی کی آنکھیں اس کو ٹھنڈی کب ہوں گی, اور جناب وہ پیسے کما رہی ہے, جاب, آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. لیکن آپ سلیم الفطرہ ہو گئے نا, آپ کو بچیاں اسکارف میں اچھی لگیں گی, اپنی بچیاں پردے میں اچھی لگیں گی, نماز روزے میں بولو اچھی لگیں گی, ڈرامے دیکھتی ہوئی فلمیں دیکھتی ہوئی اچھی نہیں لگیں گی. آپ گھر کا ماحول بنتا ہے, بیوی قرآن پڑھ رہی ہو, بچے, میں نہیں کہہ رہا سارا دن لوگ صوفی بنے رہیں, لیکن یہ منظر عزت دار آدمی کو, سلیم الفطرہ آدمی کو گھر میں بہت اچھا لگتا ہے جب اس کی بچی مصلی پہ کھڑی ہو, بچے قرآن پڑھ رہے ہوں, بیگم صاحبہ بھی قرآن پڑھ رہی ہوں, اور میاں قرآن پڑھ رہا ہو, بیگم دیکھ رہی ہو, جو کبھی کبھار ہوا کرتا تھا ہماری سوسائٹی میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کے بارے میں, یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. اللہ نے بڑھاپے میں حضرت زکریا کو اولاد دی نا, تو ان کو اشکال ہوا, اللہ مجھے اتنی بڑھاپے میں کیسے؟ تو فرشتے نے کیا کہا, آپ وہ لوگ ہو کہ آپ, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو, یہ ایسا گھرانہ تھا جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلتے تھے, تو اس لیے اللہ کی برکتیں ہوئی ہیں. تو گھروں میں میرے بھائی کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ماحول پیدا کرو. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ماحول فلموں اور ڈراموں سے پیدا نہیں ہوگا. فلمیں اور ڈرامے اخلاق خراب کر رہے ہیں, بیٹیوں کو ماں کے سامنے چیخنا سکھا رہے ہیں, عورت کو شوہر کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا سکھا رہے ہیں, اس میں کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں کہ جتنے تمہارے رائٹ اتنا اس کا رائٹ ہے, گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھا کرو فراز شٹ اپ, ہوتا ہے نا, ایسے بات کیا کرو. یہ کون سکھا رہا ہے؟ فلمیں سکھا رہی ہیں, ڈرامے سکھا رہے ہیں, اور میاں کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو رکھ کے اس نے تھپڑ لگایا اور اس نے شادی ناکام ہو گئی تو تیزاب پھینک دیا. میں ایک دفعہ حیدری میں جا رہا, ایک لڑکی بھاگ رہی ہے ٹکڑ 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 بوتل لے کے, ابے میں نے کہا پکڑو یار یہ کیا ہو گیا, یہ کوئی عورت ڈاکو ہے یا بندہ؟ مجھے لڑکوں نے کہا وہ بھائی ادھر کیمرے لگے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا چاروں طرف کیمرے. وہ لڑکی جا کے گاڑی میں بیٹھی, اس نے یوں کر کے کچھ بوتل پھینکی, وہ ڈرامہ تھا, وہ ڈرامے کا سین ہو رہا تھا. پتا چلا جی ڈرامے کا سین ہے کہ اس میں تیزاب کی وہ دکھائے, تیزاب نہیں تھا وہ لیکن دکھایا جا رہا ہے تیزاب. میں نے کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں یار, یہ تم سوسائٹی کو کیا سکھا رہے ہو؟ جب آپ جرم ٹی وی میں دیکھتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے کہ اس کی نہیں بنی اور اس نے اپنی محبوبہ پہ تیزاب پھینک دیا, کتنے لوگوں کو خیال آئے گا تیزاب پھینکنے کا؟
بس انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ ان کے لیے سب کچھ حلال ہے بھائی. سوسائٹی گئی ایسی کی تیسی ہو جائے سوسائٹی کی. اس لیے انسانوں سے نہیں پوچھا کرو. کس سے پوچھنا ہے کیا کرنا ہے؟ خدا سے. تو گھر کا ماحول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہمارے علماء کا معمول تھا جب بھی کوئی عورت اپنے شوہر سے پریشان ہے، شوہر اپنی بیگم سے پریشان ہے، ماں باپ بچوں سے پریشان ہے، تو یہ دعا پڑھنے کا ان کو حکم دیتے تھے. یہ سورہ فرقان کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یہ یاد کر لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ سیکنڈ لاسٹ سے پہلے والی آیت ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا سربراہ بنا جو نیک ہوں. یعنی ہماری ماتحتوں کو کیا بنا دے؟ بیوی بچوں کو نیک. تو مطلب خود ہمیں بھی بنا دے. اصل میں خود سٹے لگا رہے ہوں اور بیگم کو کیا کہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اچھا میرے بھائی، اصل میں نے جس محلے میں رہتا تھا اس کے قریب ایک محلے میں چرسی بہت تھے. تو وہ نا وہ ان کو دیکھ دیکھ کے نا میرے دماغ میں ایک لاشعور میں وہ سٹا بیٹھ گیا. اللہ معاف فرمائے، ہر مثال میں سٹا ہی آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس صبر کی وجہ سے ہم جنت کے بالا خانے دیں گے. صبر کیا مطلب؟ اس ماحول کو کریٹ کرنے میں کچھ صبر کرنا پڑتا ہے. ٹی وی گھر میں لا کے رکھے فلم لگانے میں کوئی صبر کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں صبر اس میں ہوگا کہ بیگم ابھی سونے کا ٹائم ہے، ابھی نہیں، صبح دیکھیں گے فلم. اس میں تو صبر ہو سکتا ہے. ٹی وی بند کرنے میں کیا ہے؟ صبر ہے. نماز پڑھنے میں کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. تلاوت کرنے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ باوضو ہو کے قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھنا پڑتا ہے. اچھے ماحول کے لیے صبر چاہیے، برائی کے لیے صبر کی ضرورت نہیں، بے صبری چاہیے اس کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے صبر کر کے گھر کا ماحول اچھا کر دیا اور خود بھی اچھے بن گئے. تو اولئک یجزون الغرفہ، جیسے گھر میں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی ایسے ہی جنت میں بھی ہم نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کیا ہوا ہے. ایک کام کر لیا کرو، خالدین فیہا، وہ میں بتاتا ہوں ابھی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. حسنت مستقرہ، کچھ صیغے نا تعجب کے ہیں وہ اللہ استعمال کرتا ہے. یہ بس آخر یہ پڑھ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. حسنت مستقرہ، اللہ کہتے ہیں کیا زبردست ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو کسی چیز پہ تعجب نہیں ہوتا. لیکن اتنی اچھی ہے جنت کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا زبردست انتظام کر دیا. بھائی مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہے. یہ بلاغت ہے قرآن کی ہمیں سمجھانے کے لیے. ایسا انتظام کر دیا کہ ہٹو بچوں ہو گیا، یعنی سمجھ لو آپ. اور میں کیا بولوں اپنی زبان میں بھائی، ہٹو بچوں کا مطلب پتہ ہے؟ جب کوئی بڑی شاہی سواری خاندانی قسم کے بچوں کو ہٹا ہے اور آگے سے تو دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے بھائی. تو کیونکہ بعض لوگ نا نیچے کمنٹس میں پوچھا ہوتا ہے یہ ہٹے بچوں کیا ہوتا ہے. اب ان کو کون سمجھائے کہ ہٹو بچوں کہہ رہے ہیں، ہٹو کا مطلب ہٹاؤ اور بچوں کا مطلب بچوں. تو کبھی کراچی آؤ ہم تمہیں سمجھائیں گے ہٹو بچوں. جیسے بمبئی والے کہتے ہیں کہ کیا بولتا ہے بھنڈائے، کسی نے مجھے بتایا بمبئی میں لفظ بہت مشہور ہے، تو ہم کراچی والوں کو نہیں پتہ چلے گا، ان کے یہاں بہت مشہور ہے. خیر، اللہ فرماتے ہیں حسنت مستقرا و مقاما، بہت بہترین قرار گاہ ہے اور بہت بہترین، کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. آخر میں اللہ سورہ فرقان میں بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے رب کو اگر یاد نہیں رکھو گے تو رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے بھائی. تم آپس کے ہی مسئلوں میں لگے رہو گے، کھا اسی کر رہے ہو، پہن اسی کر رہے ہو، بھول اسی کو گئے ہو، تو پھر آخرت میں مجھ سے امیدیں مت لگانا. میں تو اسی کو یاد رکھوں گا جو مجھے یاد رکھے گا. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. تم اگر انکار کرو گے نا ان باتوں کا اور عمل سے دور جاؤ گے تو پھر دوسرا انجام ہوگا تمہارا، یہ والا انجام نہیں ہوگا. وہ میں ایک بات ذہن میں آئی تھی، وہ نکل گئی ذہن سے، میں نے کہا وہ بتاتا ہوں میں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. ابھی میں نے کہا تھا نا ایک بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو یار ایسے منٹوں میں بات دماغ سے نہیں. ایک کام ہاں یاد آ گیا. پچھلے سال نا میں ڈیفینس میں گیا کسی کے گھر، کوئی بیان تھا یا کوئی میرے دوست تھے، دعوت تھی. ہاں دوست تھے میرے، وہ دعوت تھی. مجھے کتے سے یاد آیا، اصل میں ان کے گھر بہت بڑا کتا تھا. میں نے سمجھایا بھی کتے مت پالو. میں جب ان کے گھر گیا تو ان کے والد صاحب نے اپنے گھر کا مجھے وزٹ کرا کے کمرہ دکھایا. بڑا وی آئی پی کمرہ تھا وہ، خوشبو، عود کی خوشبو جو ہے نا دھونی.
تو انہوں نے کہا یہ ہمارا مصلی ہے, ہم نے اپنے گھر میں ایک کمرہ عبادت کے لیے بنایا ہے, نماز, تلاوت, ذکر کہاں ہوگا؟ ادھر ہوگا. میں نے کہا بھائی یہ تو حدیث میں نبی کا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں ایک کمرہ کیا بناؤ؟ عبادت کے لیے. اب کراچی میں لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں, اتنے کمرے ہوتے نہیں ہیں, لیکن جن لوگوں کو اللہ نے بڑے گھر دیے ہیں ان کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں ایک کمرہ کس کے لیے خاص کر دیں؟ اللہ کے لیے. پھر اس کو بہت صاف ستھرا رکھیں, اس میں عود کی خوشبو کی دھونی دیں, جو خوشبو میسر ہو. اگربتی نہ لگائیں اللہ کا واسطہ, اگربتی مزاروں پہ لگی ہوتی ہے, اب وہ انتخابی نشان بن چکی ہے, اور وہ بھی نہ لگائیں کافور, وہ مردوں پہ لگا کے نا وہ مردوں کی کا انتخابی نشان بن چکا ہے. وہ کہیں کافور لگی ہو, مجھے لگتا ہے کوئی مردہ لیٹا ہوا ہے یہاں پہ, مجھے تو ایسا لگتا ہے, مجھے آپ کا نہیں پتا, بہرحال تو ایسا لگتا ہے بھی تازہ جنازہ ہوا ہے. وہ کافور بنا ایسا دیا گیا, حالانکہ وہ ایک زمانے میں دولہا اور دلہن کے لگتا تھا. اب دولہا کے لگاؤ گے نا وہ دلہن بھاگ جائے گی, بولے گی مجھے میت کی بو آ رہی ہے. کچھ چیزیں لگ کے وہ اس کا علامت بن جاتی ہے نا. اگربتی مزاروں پہ ہوتی ہے اور قبرستانوں پہ تو وہ بھی عجیب سی. تو کوئی اچھی خوشبو لگا لو جو خوبصورت, یعنی مزہ آئے اس کو. بڑا فرق پڑتا ہے جب صفائی ستھرائی اور اچھی خوشبو ہو نا, جو دماغ میں نہ چڑھے, اچھی بھینی خوشبو, بڑا ایک اس سے عبادت کا لطف ڈبل ہو جاتا ہے. ہمارے نبی نماز کے لیے بہت زیادہ خوشبو لگا کے آیا کرتے تھے, بہت زیادہ خوشبو کا استعمال کرتے تھے, اچھی خوشبو بشرطے کے. تو ایک کمرہ گھروں میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پاک صاف رکھو. یہ جو علماء نے بیان کیا نا عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں, یہ تو اصل میں اس کمرے میں اعتکاف تھا جو نماز کا کمرہ ہوتا تھا. اب نماز کے کمرے ہوتے نہیں, ارطغرل والا ڈرامہ جہاں چل رہا ہوتا ہے اسی میں اعتکاف چل رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو ارطغرل کا اب چل رہا ہے, ارطغرل یہ جس کمرے میں فلم دیکھتے ہیں اسی کمرے میں اعتکاف ہو رہا ہے. تو یہ تو اصل میں یہ تھا کہ جب عورتوں کو مسجد میں آنے سے فتنہ کے خوف سے بعض فقہاء نے پابندی لگائی کہ بھائی فتنہ ہو رہا ہے. میں تو اب اس زمانے میں قائل ہوں خواتین کے, مسجد میں اعتکاف کا قائل تو نہیں ہوں میں, لیکن نمازوں کے لیے میں قائل ہوں, کیونکہ اس میں بڑے فتنے آج کل مسجدوں میں اعتکاف میں خواتین کے, وہ مشاہدے پر مبنی ہیں. تو شریعت کے ایک حکم کی وجہ سے دوسرا حکم اگر ضائع ہو رہا ہو نا تو یہ مستحب حکم ہے, اور فتنے سے بچنا کیا ہے؟ واجب ہے. تو گھر میں کیا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ بھائی وہ صاف ستھرا ایک کمرہ ہو, اس میں کارپٹ بچھائیں, اس میں خوبصورت پردے لگائیں اور اس کو بند رکھیں. بچوں کا داخلہ اس میں کیا ہو, ایسا نہ ہو بچے وہاں جا کے ساری چیزیں الٹ پلٹ کریں, پیمپر پھینک کے آ گئے, پیشاب کر دیا. تو بچوں کو لے کے جائیں مگر اپنے ساتھ, سمجھتے ہو؟ تو ایسا کمرہ جن لوگوں کو اللہ نے گنجائش دی ہے نا گھر میں اللہ کرنے کے لیے بنائیں. ہمارے شیخ اللہ ان کی عمر برکت دے, ایک دفعہ انہوں نے مجھے اپنا کمرہ دکھایا, بڑا صاف ستھرا VIP کمرہ ہے. انہوں نے کہا یہ اللہ کرنے کے لیے. یہ کس کے لیے؟ اللہ کرنے کے لیے. تو ایسا ہونا چاہیے. تو گھر اگر گنجائش ہو, نہیں ہے تو پھر کہیں بھی کچھ بھی کر لو بھائی, ٹھیک ہے نا, اللہ اسی طرح قبول کرے گا. کوئی پھٹا ڈال لو, اس پہ نماز پڑھ لیا کرو. ہمارے حضرت کا بھی ایک نماز کی ایک جگہ تھی, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی, بڑا پیارا کمرہ سجایا ہوا تھا انہوں نے. تو وہ نماز کی ایک جگہ تھی. حضرت تو پھر تھے بڑے خاندانی, صفائی ستھرائی بہت سے بھی زیادہ تھی, وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس میں ایک تختہ تھا, اس کے اوپر ایک خوبصورت سا مصلی بچھا ہوا تھا, اور بہت زیادہ خوشبو کا استعمال. اس میں یہ تھا کہ اس کے اوپر جو جائے نماز خوبصورت سی بچھتی تھی, تو حضرت کے ہاں اصول یہ تھا کہ اتنے دن میں یہ دھل جائے گی, حالانکہ اتنے دن میں وہ گندی نہیں ہوتی تھی. تو ہم نے حضرت سے کہا یہ تو میلی ہوتی نہیں ہے, تو میلی ہونے سے پہلے کیوں دھوتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میلی ہونے کے بعد اگر دھوئیں گے تو میل تو دیکھ لیا نا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اوپر سے گزرتی ہیں ہم لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں. حضرت فرمایا میل تو دیکھ لیا نا, دھونا تو اس لیے تاکہ گھر میں میل نہ آئے. حضرت کے کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھلتے تھے, حضرت کے گھروں میں چادریں میلی ہونے سے پہلے دھلتی تھیں. اب آپ حیران ہو گئے میلی نہیں تو دھل کیا رہا ہے پھر؟ صحیح ہے بھائی, اب خطرہ ہوتا تھا کہ اب نہ دھوئی تو میلی ہو جائیں گی, تو پہلے ہی دھو دو تاکہ میلے ہونے کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے. تو ہمارے حضرت کا سارا سیٹ اپ ہی یہی تھا کہ بستر کی چادریں میلی ہونے سے پہلے دھل رہی ہیں, مصلی میلا ہونے سے پہلے دھل رہا ہے, موزے میلے ہونے سے پہلے. اور آج لوگوں کے موزے دیکھو, بے ہوش کے قریب موزہ لے کے جاؤ گے نا ہوش میں آ جائے گا. ڈاکٹروں سے نا بعض دفعہ ٹیکا لگا کے بے ہوش تو کر دیتے, ہوش میں نہیں لا رہے ہوتے. تو جو بچے اسکول جاتے ہیں نا ان کے موزے سونگواؤ. میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں کہ آپ ان کے موزے سونگواؤ, فوراً کیا ہوگا, ہوش میں آ جائے گا.
اتنے گندے میلے اور سڑے ہوئے موزے ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. تو خیر, تو ایسا ایک کمرہ گھر میں کوشش کریں بنائیں. اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ اللہ کرنا ہے. تھوڑا اللہ اللہ کرنے کا بھی ٹائم نکالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہو گیا, پھر بعد میں انشاءاللہ صلو علی الحبیب.